الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. معزز شرکائے کورس، سامعین محترم، ناظرین گرامی، آج ہماری تجوید القرآن کی یہ دوسری کلاس ہے دعویٰ اکیڈمی کی طرف سے. اس سے پہلی کلاس میں ہم نے تجوید کی تعریف اور تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھنا، یہ دونوں چیزیں پڑھی تھیں. تجوید کے مطابق پڑھنے کی کتنی ضرورت اور اہمیت ہے، اور یہ کیوں تجوید کے مطابق پڑھنا ضروری ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی تجوید کے مطابق کوئی صاحب نہیں پڑھتے، بڑا ان کا شوق ہے، جذبہ ہے، وہ قرآن مجید شوق اور جذبے سے پڑھتے ہیں لیکن تجوید کے مطابق نہیں پڑھتے، تو اس کا کیا حکم ہے، اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کو کیا کہتے ہیں اگر کوئی تجوید کے خلاف قرآن مجید پڑھتا ہے. تو یہ ہم پہلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو اس میں خاص طور پر تجوید کی تعریف کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ قرآن مجید کو خوبصورت کر کے پڑھنا، اور خوبصورتی سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کے ہر حرف کو صحیح طریقے سے، جس طریقے سے اللہ جل شانہ نے ان سے نازل کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پڑھ کے اپنی امت کو سنایا ہے، اور امت میں سے پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسے یاد کیا، یاد کرنے کے بعد پھر آگے امت کو تعلیم دی، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. تو اسی نہج پر قرآن مجید کی تلاوت کرنے کو تجوید کہا جاتا ہے، اور اس سے ہٹ کر پڑھنے کو لحن کہا جاتا ہے. لحن میں پھر ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی اور لحن خفی، یہ وائٹ بورڈ کی مدد سے آج وہ حروف میں لکھ کے آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں. لحن، لام ہا نون، لام ہا نون، یہ لحن. پھر لحن کی دو قسمیں ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. لحن جلی بڑی اور نمایاں غلطی کو کہتے ہیں کہ جس کو عام جو بھی معمولی قرات جاننے والے صاحب ہیں کوئی، تو وہ بھی اسے فوری طور پر پڑھنے والے کی اس غلطی کو نوٹ کر لیں. تو یہ ہے لحن جلی، جس میں بتایا گیا تھا کہ کوئی شخص کسی حرف کا اضافہ کر دیتا ہے، کوئی پڑھنے والا حرف کی کمی کر دیتا ہے کسی جگہ، یعنی قرآن مجید میں وہ حرف موجود ہے، تلاوت میں پڑھنا چاہیے تھا لیکن تلاوت کرتے ہوئے تلاوت کرنے والے نے نہیں پڑھا. اور اسی طریقے سے کسی جگہ کوئی حرف موجود نہیں تھا، تلاوت کرنے والے نے خام خواہ اپنی طرف سے اس کا اضافہ کر لیا. پھر اسی طرح حرف کی تبدیلی، کہ حرف وہاں کچھ اور تھا قرآن مجید میں، تو اس سے ملتے جلتے کسی اور حرف کی آواز ادا کر دی، یا اسی طریقے سے حرکات اور اعراب کی غلطی. تو یہ اس طرح کی جو غلطیاں ہیں تو ان کو لحن جلی کہا جاتا ہے. ویسے تو لحن سے متعلق اور اس کی جو اقسام بیان کی گئی ہیں، اس میں جو ماہرین کو جو پڑھایا جاتا ہے، جس طریقے سے بتایا گیا تھا کہ یہ تجوید پڑھنے والوں کی دو قسمیں ہیں. ایک تو وہ ہیں جو کہ اس میں پورا فن مہارت حاصل کرتے ہیں اور ماہر قرآن کرام بنتے ہیں اور بڑے بڑے اساتذہ بنتے ہیں، اور تجوید کے ساتھ پڑھ کے پھر اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا اس کو بناتے ہیں. تو ان کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد اور آپ کی ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررہ، کہ ایسے ماہر فرشتوں کا مقام تو کیا کہنا، اللہ جل شانہ کے معزز اور مقرب فرشتوں کی طرح ان کا مقام ہے، ان جیسے ہیں وہ لوگ. تو البتہ جو دوسرا درجہ ہے وہ یہ ہے کہ عامت الناس اس میں اتنی سمجھ بوجھ حاصل کر لیں کہ قرآن مجید کے کس حرف کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اس میں کن کن چیزوں سے بچنا ہے.
اور تاکہ وہ اس کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کریں اور تلاوت کر کے گناہ گار نہ ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ سے پورا اجر وہ حاصل کرنے کے مستحق بن سکے۔ تو اس میں جو ماہرین کے لیے اس کی جو اقسام لکھی گئی ہیں تو ان کی بڑی تفصیل انہیں پڑھائی جاتی ہے، جو کہ تجوید کی جو بڑی کتابیں ہیں ان میں کتاب شاطبی ہے، یا اسی طریقے سے اس کی شروحات ہیں جن میں بغیت عباد الرحمن فی تحقیق تجوید القرآن، کل کی کلاس میں انشاءاللہ العزیز یا اسی طریقے سے کسی دن وہ کتاب بھی آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، آپ کو دکھائی جائے گی۔ تو وہ خاصی فخیم کتاب ہے کہ جس میں یہی لحون کی کوئی 20-25 کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، لحن جلی کی، پھر آگے کہ کس نوعیت کی ہے، کتنی وہ گہرائی میں جا کے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن آسانی کے لیے صرف یہ 4 چیزیں ہی بیان کی جا رہی ہیں کہ اگر کوئی شخص حرف کا اضافہ کر دیتا ہے، اسی طرح کوئی حرف کی کمی کر دیتا ہے، کوئی شخص ایک حرف کی جگہ کوئی اور حرف پڑھ دیتا ہے، یا اسی طرح اعراب اور حرکات کی کوئی غلطی کرتا ہے، تو اس کو لحن جلی کہا جاتا ہے، جن سے بچنا ضروری ہے۔ مثلا سین کی جگہ صاد پڑھ دیتا ہے، جیسے نصارہ کی بجائے ناصرہ پڑھتا ہے، یا اسی طریقے سے قاف کی جگہ کاف پڑھتا ہے، تو قاف قل هو اللہ احد، تو قل کی بجائے اگر کوئی صاحب قل کہہ دے تو قل میں یہ ہے کہ قل هو اللہ، قل کہہ دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے، تو قل کہہ دیجئے۔ اور یہ اگر یہ پڑھ دیا جاتا ہے قل، تو اگر کل پڑھتا ہے پڑھنے والا کل اعوذ برب الفلق، تو نعوذ باللہ اس کے معنی بالکل ختم ہو جاتے ہیں، بالکل غلط ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہو جاتا ہے کھائیے، کھانے کے معنی میں آتا ہے اکل یاکل، کوئی چیز کھانا، طعام اور اکل، تو یہ اس معنی میں چلا جاتا ہے کہ جس سے قرآن مجید کا جو مقصود اور مدعا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس کا احتیاط کے ساتھ اس کو صحیح طریقے سے محنت سے توجہ سے پڑھنا اور اس غلطی سے بچنا ضروری ہے۔ اس طرح کی دیگر بھی باقی جتنی بھی غلطیاں ہیں ان غلطیوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ضروری ہے۔ تو لحن جلی بتایا گیا تھا کہ یہ بڑی اور نمایاں غلطی ہے۔ پھر اسی طریقے سے لحن خفی، لحن خفی معمولی اور مخفی غلطی جو چھپی ہوئی ہے، جو اتنی ظاہر نہیں ہے، نمایاں نہیں ہے، تو ایسی غلطی کو لحن خفی کہا جاتا ہے کہ جو ہلکی اور ذرا کم درجے کی غلطی ہے۔ اور پہلے والی غلطی کرنا تو حرام ہے، مطلق قراء کرام کے نزدیک اس غلطی کا جو لحن جلی کا مرتکب ہوتا ہے وہ گناہ گار ہے، اسے یہ اس غلطی سے بچنا 100% ضروری ہے لحن جلی سے۔ البتہ لحن خفی میں اگر کوئی شخص یہ غلطی کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ کراہت یعنی ناپسندیدگی کے درجے میں آتا ہے کہ وہ پسند نہیں کیا گیا، کیونکہ جو اصول ہے ان اصولوں سے ہٹ گیا ہے، جو معیار اور مقام ہے اس مقام سے وہ نیچے آ گیا ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید کو بجائے اس کے کہ وہ بہتر اور خوب کر کے اور محنت کر کے زیادہ سے زیادہ احسن طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتا، تو اس نے اس کی بجائے اس میں توجہ نہیں دی، غفلت اختیار کی ہے، جس کی وجہ سے لحن خفی کا مرتکب ہوا ہے۔ تو یہ غلط ہے، اس سے ثواب میں کمی واقع ہو جائے گی یا ثواب سے محروم ہو جائے گا، البتہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا بچنا اس غلطی سے بھی ضروری ہے۔ تو لحن خفی، لحن خفی مثلا را، یہ جو را ہے اس را کو جو ہے وہ پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ جب اس پر زبر زیر پیش ہوتی ہے تو اس کی زبر اور پیش کی صورت میں اس کو جو ہے وہ پر کر کے پڑھتے ہیں، تفخیم کے موٹا کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہ موٹا کر کے پڑھنا اور تفخیم کے ساتھ پڑھنا یہ اصطلاح ہے کہ وہ حروف جن کی آواز ذرا تھوڑی سی جو ہے وہ موٹی ہوتی ہے، مثلا قاف، را، ایک یہ ہے مثلا قاف موٹی ہے، کیف یہ باریک آواز ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو موٹا کر کے پڑھنا، یا اسی طریقے سے اس کے لیے جو تجوید میں اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ ہے تفخیم کے ساتھ پڑھنا، تفخیم، اور ان حروف کو حروف مفخمہ کہا جاتا ہے۔ تو را اس پر زبر ہو یا اسی طریقے سے را پر پیش ہو تو اس کو تفخیم کے ساتھ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اگر را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔
تو جیسے من شر ما خلق، شر ما خلق، اور جبکہ تفخیم کے ساتھ پڑھنا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو را کو زبر یا پیش کی صورت میں پر کر کے پڑھنا ہوتا ہے اور زیر کی صورت میں باریک کر کے پڑھنا ہوتا ہے. یہ مستقل ایک قاعدہ ہے. ویسے تو آگے جب را کے احکام آئیں گے تو انشاءاللہ مزید اس میں اس کو بیان بھی کیا جائے گا، لیکن ابھی صرف لحن خفی میں کے حوالے سے میں مثال کے طور پر صرف بیان کر رہا ہوں کہ اگر را کی ادائیگی کسی جگہ وہ پر کر کے پڑھنا تھا اس کو، لیکن پڑھنے والے نے اس کو پر نہیں پڑھا بلکہ باریک پڑھ دیا، مثلا را پر زبر تھی تو پڑھنے والے نے اس کو خیرا کی بجائے اس کو خیرہ پڑھ دیا، تو یہ غلط ہے. تو اس غلطی کو لحن خفی کہا جاتا ہے. اب اس سے معنی میں تو کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی اور یہ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن جو ایک قاعدہ مقرر ہے، جو اس کی ایک تحسین تھی، اس کی خوبصورتی تھی، اس کا معیار تھا، اس معیار سے فرق پڑ گیا ہے، نیچے آ گیا ہے، لہذا یہ لحن خفی ہے. تو اسی طریقے سے کچھ نون ساکن جب ہوتا ہے، اچھا یہاں را ساکن کے بھی کچھ احکام ہیں، وہ علیحدہ ہیں. را پر زبر، زیر، پیش، تو وہ را کی انشاءاللہ بحث میں ہم پڑھیں گے. البتہ نون ساکن جب نون پر جزم آتی ہے تو اس میں کچھ احکام آتے ہیں، وہ بھی ہم آگے جا کے صفات عارضہ میں ہم پڑھیں گے. تو یہاں نون ساکن اگر ہوتا ہے تو نون ساکن میں جو مختلف احکام ہیں ان احکام میں فرق نہ کرنا. مثلا کسی جگہ جو ہے وہ اس میں غنہ زیادہ کرنا تھا، غننے کے ساتھ اس کو پڑھنا تھا، اس میں اخفاء کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے، جیسے انعمت علیہم، انعمت علیہم، تو ان میں اظہار ہے کہ اس میں زیادہ دیر نہیں ٹھہرا جا رہا. تو کوئی شخص پڑھتا ہے انعمت علی، تو ان پہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا. تجوید قاعدے میں یہ ہے کہ انعمت علیہم، اس لیے کہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد والا حرف ایسا آ رہا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کو زیادہ دیر تک اس پر نہیں ٹھہرنا. تو ایسی جو غلطی ہوتی ہے اس غلطی کو لحن خفی کہا جاتا ہے. تو اس سے تجوید کا جو معیار ہے، جو اس کا تلفظ کا معیار ہے، اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے. تو اس طرح گویا کہ کسی حرف کو پر پڑھنے کی بجائے باریک پڑھ دیا، جس کو پر اور باریک دونوں پڑھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ قاف اور کاف میں فرق کرتا ہے، وہاں تو حرف تبدیل ہو گیا ہے تو وہ لحن جلی ہوگا. یہاں حرف ایک ہی ہے، اس کو بعض جگہوں پہ باریک پڑھنا ہے، بعض جگہوں پہ اسے پر کر کے پڑھنا ہے. تو جہاں پر پڑھنا تھا وہاں باریک پڑھ دیا، اور جہاں باریک پڑھنا تھا وہاں پر پڑھ دیا، موٹا کر کے پڑھ دیا، تو اس صورت میں وہ لحن خفی ہوگا. تو اسی طرح اگر کسی جگہ نون کے احکام ہیں، پھر اسی طریقے سے کچھ میم کے احکام ہیں، وہاں جس نوعیت کی غلطیاں کی جاتی ہیں تو ایسی غلطیوں کو لحن خفی کہا جاتا ہے. تو لحن خفی سے بچنا یہ بہت ضروری ہے تاکہ جو معیار ہے تلاوت کا اس کے مطابق جو ہے وہ ادا کیا جائے. ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کی غلطیاں بہت زیادہ کی جاتی ہیں، اور تجوید پڑھنے والے، قرآن مجید پڑھنے والے یہ لوگ بہت کم ہیں. تو اس موقع پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ اس کی ساتھ ساتھ جو مشق ہم کریں گے، اس کی پریکٹس ہم کریں گے، تو اس کے لیے بھی میرے پیش نظر جو سلیبس ہے تو وہ ہے سورہ اقرا سے ہم شروع کریں گے اور والناس کی طرف آئیں گے، جو کہ پہلی وحی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی تھی. تو وہاں سے لے کے ہم والناس کی طرف آئیں گے. اس عرصے میں ہم اسی کی پریکٹس کریں گے. اگر ہمارے پاس وقت مزید ہوا تو پھر ہم چاہیں گے کہ کچھ اور صورتیں بھی ساتھ ساتھ پڑھ لی جائیں. البتہ اس میں دائی طور پر پہلی 5 جو رکعت ہیں، پہلی 5 جو آیات ہیں، ان کی ابھی میں آپ کو مشق کراتا ہوں. آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں گے. میں سپیس دے کے پڑھوں گا. جب سپیس دوں میں تو اس میں آپ نے پڑھنا ہے. توجہ سے آپ سماعت فرمائیں اور اس کے مطابق پڑھیں. گویا کہ آج ہم نے یہ لحن جلی اور لحن خفی ہی پڑھا ہے، تو ہم ابھی جو باقی ٹائم ہے اس میں ہم مشق کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اعوذ میں حمزہ پر جو زبر ہے اس کا خیال رکھنا ہے. اعوذ، حمزہ اور عین ان دونوں کو ادا کرنا ہے. حمزہ علیحدہ حرف ہے، عین علیحدہ حرف ہے، اور حمزہ پر زبر ہے، عین پر پیش ہے. اعوذ، بعض لوگ اس کو اعوذ پڑھ دیتے ہیں، بعض جو ہے وہ جو ہے اعوذ پڑھ دیتے ہیں، تو یہ دونوں ٹھیک نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ آپ دیکھیں، اس کو دیکھتے ہوئے آپ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ، حمزہ پر زبر، پھر عین، پھر یہ واو ساکن آئے گی اور زال پر پیش. اعوذ، پھر اعوذ میں بھی زال. ویسے تو ہم یہ لحن کے بعد ہم مخارج پڑھیں گے، یعنی کون کون سے حروف جو ہے وہ منہ کے اندر کن کن جگہوں سے ادا ہوتے ہیں، اور حروف کی آوازوں میں جو فرق ہے وہ فرق کیسے ہوتا ہے، تو یہ ہم آنے والی کلاسز میں پڑھیں گے. لیکن آج یہ اعوذ باللہ کی ہم مشق کرتے ہیں، تو اس میں جو جو حروف آ رہے ہیں ساتھ ساتھ وہ حروف آپ کو ابھی بھی اور بعد میں روزانہ کے اجراء میں، روزانہ کی مشق میں یہ حروف ساتھ ساتھ ہم پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عزیز. اعوذ باللہ، تو زال زال زو زو کر کے اس کو سختی سے نہیں پڑھنا. ایک ہوتا ہے زو، تو اب اس میں زبان کا جو سامنے والا حصہ ہے وہ سامنے والے اوپر کے دانتوں کے کنارے سے لگے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں بھی الرجیم، را کو پر کر کے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا، یہ ادا کرتے ہوئے دیکھنا ہے کہ ہمارے جو ہونٹ ہیں، ہونٹ ان میں کسی طرح کی کوئی ایسی اضافی حرکت نہیں ہونی چاہیے. ہونٹوں کی جو حرکت ہے وہ صرف 4 حروف میں ہوتی ہے جو کہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں. وہ ہے با، میم، واو، فا. یہ 4 حروف ہیں جن کا مخرج ہونٹ ہے. یا اسی طریقے سے اگر کسی حرف پر پیش آ جائے، یہ جو پیش کی علامت ہے جو مثل اعراب مثل زال پر ہے، تو اعوذ ذو، تو اس طرح ہر جگہ پہ ہونٹوں کی حرکت نہیں کرنی. مثلا یہاں اکثر لوگ جو غلطی کرتے ہیں وہ جو ہم دیکھتے بھی ہیں اور پھر اس کی تصحیح بھی کرواتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان، طا کو طوا پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان، تو طوا نہیں ہے، یہ طا. اس کو یہی منہ کے اندر ہی اس کی آواز میں اس طرح کی تفخیم پیدا کی جائے گی کہ توا نہیں رہ گیا. اگر توا پڑھتے ہیں تو وہ تو ہو گیا تا پیش تو، وا الف زبر وا، تو توا نہیں ہے یہ لفظ، یہ حرف یہ طا ہے. تو طا کی جو ادائیگی ہے اس کو منہ کے اندر ہی اس کی تفخیم ہوگی، منہ کے اندر ہی اس کو موٹا طا. تو حروف موٹا کر کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبان کا جو پچھلا حصہ ہے، جب حرف ادا کرنے لگے ہیں تو زبان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو اوپر منہ کے اندر ہی جو تالو ہے اس کی طرف اوپر کو اٹھاتے ہیں. تو اس کی طرف اوپر اٹھانے سے حرف موٹا ہو جاتا ہے. تو طا آگے زبان اس کے مخرج پر لگے گی، جو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے جب مخارج کی بحث پڑھیں گے. جبکہ پیچھے سے زبان کا جو پچھلا حصہ ہے وسط سے لے کے آخر تک، تو اس زبان کے حصے کو اوپر اٹھائیں گے. طا تو اس سے آواز خود بخود، البتہ ہونٹ حرکت نہیں کریں گے، توا نہیں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
آواز کو خوبصورت کر کے پڑھیں، جس طریقے سے میں نے کل والے درس میں آپ کو حدیث مبارکہ سنائی تھی کہ زین القرآن باصواتکم، سنن نبی داؤد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی آوازوں سے، یعنی خوبصورت آوازوں سے قرآن مجید کو خوبصورت کر کے پڑھو. تو لہٰذا ساتھ اپنا جو بھی جتنی بھی استعداد ہے اس کے مطابق آواز میں گنگناہٹ اور خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کریں. اس میں کچھ بڑے عجیب سے نقطے ہیں، وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ وہ بھی بتائیں گے کہ تجوید ایسی چیز ہے کہ قرآن مجید کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی اس کی وجہ سے وہ آواز میں خوبصورتی پیدا کر دی ہے. جس طریقے سے یہ باقی جو لوگ اس طرح کی جو ہے وہ گانے بجانے کا انتظام کرتے ہیں تو ساتھ جو ہے وہ میوزک بجاتے ہیں، اسی طرح اور دیگر ایسے جو ہے وہ آلات استعمال کرتے ہیں، تو قرآن مجید کے حروف کے اندر ہی اس کی تجوید کے ذریعے جو ہے وہ خود بخود ایسا میوزک کا لفظ تو قرآن مجید کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. یہ ہے کہ ایک ترنم اس طرح کا پیدا ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے کہ جو قدرتی طور پر، اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے میوزیشنز نے اسلام قبول کیا ہے صرف قرآن مجید کی تلاوت سن کے. جس طریقے سے ڈاکٹر حمید اللہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے، اسی طریقے سے ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمہ اللہ انہوں نے ان کو نقل بھی کیا ہے اور خود بھی اپنے کچھ اس طرح کے تجربات انہوں نے بیان کیے ہیں اپنی محاضرات قرآنی میں. تو یہاں آپ جب میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو اپنی آواز میں جتنی آپ آواز خوبصورت کر کے پڑھ سکتے ہیں تو اس میں ترنم پیدا کریں. چھوٹے بھی بڑے بھی جو بھی اس وقت کلاس میں ہماری میں شریک ہیں، تو جہاں تک بھی آواز جاتی ہے اپنا زور لگا کے تو زور سے پڑھیں اور جو ہے خوبصورت کر کے پڑھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ میں بھی دیکھیں سین ہے، سین میں آواز ایک سیٹی کی آواز پیدا ہوتی ہے، صفیر اس کو کہتے ہیں، تو یہ والی آواز. سا میں یہ آواز پیدا نہیں ہوتی. سا یہ جو 3 نقطوں والا ہے تو اس میں یہ آواز پیدا نہیں ہوتی. مثلا یہ سا کر کے پڑھتے ہیں، جبکہ سین میں پوری طرح سیٹی کی آواز ملتی. اسی طریقے سے اسی طرح کی ملتی جلتی آواز ہے صاد کی، تو صاد اور سین میں اسی طرح کا فرق ہے جس طریقے سے تا اور طا میں فرق ہے. تا کی آواز اور طا کی آواز ایک ہی طرح کی ہے، لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ تا باریک ہے اور طا کی آواز پر ہے. اسی طریقے سے سین کی آواز باریک ہے اور صاد کی آواز پر ہے. تو اس کو پر کرنے کا وہی طریقہ ہوگا جو کہ بتایا گیا ہے طا میں، کہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر کی طرف اٹھائیں گے تو یہ جو ہے آواز میں تفخیم اور یہ پر ہو جائے گا حرف. تو سین، تو یہاں بسم اللہ میں سین ادا کرنی ہے اور بالکل واضح اور صاف ہونی چاہیے. یہاں ایک طبی نسخہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو لوگ مسواک کرتے ہیں، یہ تجربہ ہے کہ جو لوگ مسواک کرتے ہیں تو مسواک سے دانتوں کی صفائی سنت بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس سے یہ ہے کہ حروف کی ادائیگی کی آواز بڑی صاف ہو جاتی ہے. یعنی باقی ٹوتھ برش سے بھی دانت صاف ہو جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر مسواک کرتے رہنے سے اور مسواک کرنے سے، اور یہ خاص طور پہ یہ حروف جن میں سیٹی بجتی ہے، تو کئی لوگوں کو دیکھا تجربہ کیا ہے کہ اگر ان کی آواز صاف نہیں ہے ان حروف کی، جب وہ مسلسل مسواک کرتے ہیں تو قدرتی طور پر اللہ جل شانہ جانتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے، لیکن یہ کہ ان کے وہ حروف کی آواز، گلے سے ان کی آواز کا صاف ہو جانا اور اسی طریقے سے دانتوں سے ان کی آواز کا صاف ہو جانا، یہ ایک عینی مشاہدہ ہے. تو سین اور صاد اور سا ان تینوں میں فرق کر کے پڑھیں گے. تو یہاں بسم اللہ میں سین ہے، لہذا اس میں سیٹی بھی بجے گی اور اس کو باریک بھی پڑھنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم باللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رحمہ را پر زبر ہے، رحمہ پر کر کے پڑھیں گے، اور ہا کی آواز میں پھر آواز جاری رہے گی اور ذرا آواز باریک ہوگی. الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں دیکھیں آپ نے فرق کرنا ہے، بسم اللہ ہی ہا، یہ اللہ والی ہا ہے. یہ پہلی کلاس میں بتایا گیا تھا کہ یہ جو گول آنکھ کے آخر میں جو ہا آتی ہے تو یہ وہی ہا ہے جو اللہ کے آخر میں آ رہی ہے. تو اس ہا کو جب ادا کریں گے تو آواز میں تھوڑا سا بھاری پن ہوگا، اور جب محمد والی ہا ادا کریں گے، احد والی ہا ادا کریں گے جو محمد اور احد میں آتی ہے، تو اس ہا کو ذرا تھوڑا سا باریک کر کے پڑھیں گے، یعنی آواز تھوڑی سی اس میں بھاری پن نہیں ہوگا. تو اس لیے یہاں پہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ حمزہ کو باریک پڑھیں گے، حمزہ کے نیچے زیر بھی ہے تو ویسے بھی حمزہ کو ذرا قوت کے ساتھ ادا کرنا ہوتا ہے. تو اقرأ قاف، اقرأ قاف ساکن ہے، تو یہاں قاف جو کہ موٹی قاف ہے، قل والی قاف ہے، تو قرآن والی قاف ہے، تو اس کو بھی تفخیم کے ساتھ موٹا کر کے پڑھیں گے. اور چونکہ یہ ساکن ہے، یہاں اس پر زبر زیر پیش نہیں ہے، تو اس کو تھوڑا سا اس کی آواز میں ایک حرکت سی پیدا کریں گے. تو پوری حرکت جو ہے وہ زبر ہوتی ہے، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، تو وہ پوری ایک حرکت ہوتی ہے. یہاں یعنی یہ چند حروف ہیں وہ بتائے جائیں گے بعد میں، جن کو حروف قلقلہ کہا جاتا ہے. تو وہ جب حروف آتے ہیں ان پر وہ ساکن ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود ان پر آدھی زبر کے برابر آواز میں حرکت دی جاتی ہے. تو قاف طا با جیم دال قوت مجد حروف قلقلہ، تو وہ صفات میں انشاءاللہ عزیز آئیں گے، صفات لازمہ میں. تو اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہاں آخر میں بھی قاف آ گیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ بسم ربک الذی خلق. خلق الانسان من علق. خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الاکرم الذی علم بالقلم. یہاں اقرا کے ساتھ اکرم کا کاف بھی آیا ہے، تو یہ وہ بھی یہ قاف ہے وہ کاف ہے. تو قاف میں تو ہم نے قلقلہ کیا ہے، یعنی اس میں آدھی زبر کے برابر، اس ساکن میں آدھی زبر کے برابر حرکت دی ہے. جبکہ جو کاف ہے بعد میں اکرم، تو وہاں پہ کسی طرح کی کوئی حرکت ایسی نہیں دیں گے، بلکہ وہاں پہ آواز کو ذرا بند کر دیں گے. اکرم، باقی اس کی تفصیلی ادائیگی انشاءاللہ ہم جب وہ کاف کو پڑھیں گے تو پھر پڑھیں گے اس کی ادائیگی کا طریقہ. تو یہاں صرف یہی آپ دیکھیں، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. تو یہ 5 آیات ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی غار حرا میں جو نازل ہوئی تھی. تو یہ پہلی وحی ہے، اس پر آپ مشق کریں، پریکٹس کریں اس کی، اور زیادہ سے زیادہ اس کو سنیں اور اس کے مطابق پڑھیں. پھر اپنا بھی ریکارڈ کر کے سنیں کہ کتنی ایک بہتری آئی ہے. تو اللہ جل شانہ ہمارا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ
قبول فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب